آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب یہ انتہائی خوبصورت انسان تھا. اس کا نام ابو لہب رکھنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ لہب کہتے ہیں شعلے کو. اس کا جو چہرہ تھا وہ شعلے کی طرح چمکتا تھا. بڑا خوبصورت انسان تھا, سرخ و سفید اس کا رنگ تھا. تو لیکن کیا ہوا, جب تقوی اختیار نہیں کیا, ایمان لے کر نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی شکل سے کوئی محبت نہیں ہے, اس کی شکل سے اللہ کو کوئی پیار نہیں ہے. اور دوسری طرف حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انتہائی کالا رنگ ہے, موٹے ہونٹ ہیں, اور جس طرح کی حبشی نسل لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ان کی بال بھی گنگریالے ہیں, کوئی ظاہری اتنی خوبصورت شکل نہیں ہے, اور پھر مال بھی کوئی نہیں ہے, اور ہیں بھی غلام, آزاد بھی نہیں ہے, غلام ہیں. لیکن اعزاز کتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بن گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں حضرت بلال ہی مسجد نبی میں اذان دیتے رہے. اور اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں بلایا. اب مکہ فتح ہو چکا ہے, اب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینی ہے, اے ابو بکر آپ آ جائیے, اے عمر آپ آ جائیے, عثمان آپ آ جائیے, علی آپ آ جائیے, اے میرے چچا عباس آپ آ جائیے. کسی کو نہیں بلایا, بلکہ بلایا تو اسی بلال کو بلایا جس بلال کو مکہ کے اندر مار پڑتی تھی. اس بلال کو اسی خانہ کعبہ کے ارد گرد مارا جاتا تھا, اسی بلال کو بلا کر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور کہا بلال اذان دیجیے, آج بھی اذان آپ نے ہی دینی ہے. تو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ایک ماننے والے کو عطا کی جو متقی انسان تھا. اور ان کو اتنی عزت کیسے, آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے ہیں, اے بلال حدثنی بارجع عمل عملته فی الاسلام, اے بلال مجھے بتلائیے آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جو اسلام لانے کے بعد آپ نے کیا ہے کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں اپنے آگے سنا ہے. جب میں معراج کے موقع پر جنت میں گیا تو میں نے آپ کی قدموں کی آہٹ کو سنا, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کا غلام بلال جو مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے, سرزمین پہ چل رہا ہے, اس کے قدموں کی آہٹ اللہ آپ کو جنت میں سنا رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, بلال آپ کے کون سا ایسا عمل ہے, آپ کیا کرتے ہیں, مجھے بتلائیے. تو حضرت بلال کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی خاص عمل تو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا عمل کیا ہو. ہاں یہ میں کرتا ہوں ضرور, ایک عمل میں بڑا دوام کر رہا ہوں, ہمیشگی کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. یہ میرا خاص عمل ہے, باقی اس کے علاوہ مجھے کوئی خاص عمل سمجھ نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا. سب لوگ ہم ایک جیسے ہی عمل کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اعزاز دیتا ہے. تو فرمایا حتی لا یفخر احد علی احد, کوئی انسان کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے, غرور نہ کرے.